بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ پر قبیلہ بنو جرہم کی حکمرانی تھی۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی تھا، جو اپنے کردار اور اخلاق کے اچھا ہونے کی شہرت سے مشہور ہے۔ قبیلہ بنو جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ ابتدائی طور پر اپنے کردار اور عمل کے لحاظ سے قبیلہ جرہم کے لوگ اچھے بتائے جاتے ہیں۔ بعد ازاں ان میں بدی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ بدی بتدریج ان کے اندر موجود اچھائیوں پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی نے انہیں نصیحتیں کرنا شروع کی، جس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی روش اور طرز حیات جیسے نہ بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ رئیس قبیلہ اپنی قوم کی مسلسل گرتی ہوئی حالت کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ اسے یہ خیال آیا کہ اگر میری قوم کی اخلاقی پستی کی یہی کیفیت برقرار رہی تو ایک دن ہم پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس قسم کے خیالات کا اس کے ذہن میں آنا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ فنڈ میں جمع شدہ مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ امام ابو القاسم السہیلی نے اپنی کتاب الارض الانف میں قبیلہ بنو جرہم کے حالات یوں بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنو جرہم کی بدکاریوں کے نتیجے میں زمزم کا کنواں خشک ہو گیا تھا، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ جب بنو جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھیں تو بنو خزاعہ کی متعدد شاخوں نے مل کر بنو جرہم پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم نے مقابلہ کیا، جس میں انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے جب مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو دہرن آویزاں تھے، تلواریں، زرہیں اور دیگر قیمتی سامان سب کا سب کنویں میں پھینکا اور پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاعہ وغیرہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ سینکڑوں سال چاہے زمزم بند رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اہمیت مٹ گئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ جب میراث ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ یہ عظیم سعادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ اعجاز نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل صدیوں کے گم شدہ زمزم کے کنویں کو پھر سے جاری کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں گم شدہ زمزم کے کنویں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ آپ کے دادا نے خواب میں بتائی گئی جگہ پر کھدائی کی تو دفن شدہ تمام مال برآمد ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے لوہے کے سامان کو ڈھال کر کعبے کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے ہرن پگھلا کر سونا اس دروازے پر چڑھا دیا۔ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا، جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔